ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے علم میں جو مقام عطا کیا تھا، سبحان اللہ، وہ اپنی مثال آپ۔ یہ ایسے حضرات تھے کہ ان کے ایک ہاتھ میں شریعت تھی اور دوسرے ہاتھ میں طریقت تھی۔ در کفے جام شریعت، در کفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے ندانن جام مسمہ باختہ۔ ہر کسی کے پاس تو یہ اعزاز نہیں ہوتا۔ یہ مرج البحرین تھے، علم ظاہر بھی حاصل تھا، علم باطن بھی حاصل، مجمع البحرین تھے، دونوں علوم تھے۔ اسی لیے مسند حدیث پہ بیٹھتے تھے تو اسقلانی اور کستلانی کی یادیں تازہ کر دیتے تھے، اور جب مسند ارشاد پہ بیٹھتے تھے تو وقت کے جنید اور بایزید نظر آتے۔ یہ ان نعمتیں، ان کا کیا علمی مقام تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے سنیں گے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شرح مسلم لکھی فتح الملہم، وہ لکھتے ہیں: سألت العلامہ النقی التقی الذی لم تر العیون مثلہ، کہ میں نے علامہ سے پوچھا جو تقی نقی تھے، جن جیسا کوئی شخص آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لم تر العیون مثلہ، آنکھوں نے ان جیسا علم والا شخص نہیں دیکھا، ولم یرا ہوا مثلہ، اور انہوں نے بھی اپنے جیسا عالم نہیں دیکھا۔ سبحان، آنکھوں نے ان جیسا نہیں دیکھا اور انہوں نے بھی اپنا جیسا عالم نہیں دیکھا۔ ولو کان فی صالح الزمان لکان لہ شان فی طبقۃ اہل العلم عظیم، اگر متقدمین میں ہوتے تو علمی طبقہ میں ان کی بڑی شان ہوتی۔ وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا الانور الکشمیری رحمۃ اللہ۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے مزید اتنے اونچے الفاظ کہے کس نے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ میں ان کے سامنے جاتا تھا تو ان کی علمی جلالت شان کا میرے اوپر بھی اثر ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں ورنہ میں متاثر نہیں ہوتا تھا اتنا جلدی، لیکن جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھتا تھا تو جیسے شیر کے پاس بیٹھو تو دل پہ ایک رعب ہوتا ہے، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک علمی دبدبہ تھا جو میرے اوپر بھی اثر کرتا تھا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مرتبہ ہوگا علمی اعتبار سے؟ اب ذرا سنیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابن نجیم المصری صاحب البحر الرائق، جو فتاویٰ پڑھتے ہیں وہ واقف ہیں اس نام سے، اللہ نے ان کو بہت فقاہت دی تھی، تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن نجیم مصری افقہ عندی من الشامی، وہ میرے نزدیک علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ افقہ تھے، زیادہ تفقہ والے تھے۔ لأن امارات الفقہ تلوح منہ، اس لیے کہ علم کے نور چمکتا ہے ان کی باتوں سے، ابن نجیم مصری کی باتوں سے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح شاہ عبد العزیز المحدث الدہلوی، وَكَذَلِكَ شیخ مشائخنا رشید احمد کنکوہی افقہ عندی من الشامی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علامہ شامی سے زیادہ فقہ کا علم رکھتے، فقیہ نفس تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی علامہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ ان کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں، ان کے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلیٰ سمجھیں اور ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں، اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ شیخ اپنے مرید کے بارے میں یہ لفظ فرماتے ہیں کہ ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں، اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح شمس تبریز کی زبان مولانا روم بنے، ایسے ہی مولوی قاسم میری زبان ہے، جو معارف میرے قلب پر وارد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مولوی قاسم کی زبان و قلم سے ادا کروا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا علم تھا، سبحان۔ چنانچہ آپ مباحثہ شاہ جہان پور میں تشریف لے گئے، مشہور واقعہ ہے، سبحان اللہ۔ جب جانا تھا، چلو میں واقعے کی کچھ تفصیل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب شاہ جہان پور جانا تھا تو آپ نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں ایک دن پہلے شاہ جہان پور پہنچ جاؤں گا، لوگ انتظار میں تھے۔
چنانچہ علماء شہر نے سوچا کہ حضرت تشریف لائیں گے تو حضرت کا ہم استقبال کریں گے ریلوے اسٹیشن کے اوپر۔ تو بہت بھیڑ تھی لوگوں کی جو حضرت کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے ہوئے تھے۔ ریل تو آ گئی، مسافر بھی اترے، گھروں کو چلے گئے، پلیٹ فارم خالی ہو گیا، حضرت نظر نہ آئے۔ لوگ بڑا پریشان، حضرت نہیں پہنچے تو کل تو مناظرہ ہے، کل تو مباحثہ ہے، اور اس مباحثے میں حضرت ہی کی ذات تھی کہ جو اسلام کی حقانیت کو واضح کر سکتی تھی، اور کوئی آدمی موضوع نظر نہیں آتا تھا۔ بڑے پریشان کیا ہوا؟ جو بڑے تھے وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ٹرین مس ہو گئی ہو اور وہ آ جائیں کسی اور ذریعے سے، ہم ذرا شہر سے پتہ کرتے ہیں۔ تو شہر میں اس وقت موٹل تھے، سرائے تھی جس میں مہمان آ کے ٹھہرا کرتے، وہ ان پر گئے ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا، ادھر کیا مسئلہ ہوا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے ٹرین پر۔ جب منزل قریب آئی تو دل میں خیال آیا، میں نے لوگوں کو بتا دیا تھا پروگرام، اپنا برنامج، کہ میں اس دن پہنچ جاؤں گا، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے استقبال کے لیے آئے اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، لہٰذا مجھے اس اسٹیشن پہ نہیں جانا۔ تو پھر کیا کریں؟ حضرت نے فیصلہ کیا کہ میں ایک اسٹیشن پہلے اتر جاؤں گا، اور یہ جو 10 میل کا سفر ہے یا 15 میل کا، یہ میں پیدل طے کر لوں گا۔ ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے، اکیلے ہیں، خادم بھی کوئی ساتھ نہیں، پیدل چل پڑے۔ اللہ کی شان کے راستے میں ایک بڑی نہر تھی، گہری، اب حضرت کو عبور کرنی پڑی۔ جب نہر عبور کی تو جو پاجامہ تھا وہ سارا گیلا ہو گیا۔ تو حضرت کے پاس دھوتی تھی جو کندھے پہ رکھتے تھے، سنت بھی ہے، تو حضرت نے وہ دھوتی باندھ لی اور پاجامہ نیچے زمین پہ پھیلا دیا، اب یہ خشک ہو جائے۔ پھر سوچنے لگے اس کے خشک ہونے میں کیوں اتنا وقت لگا رہا ہوں، مجھے چلنا چاہیے، سفر طے کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک لاٹھی تھی، حضرت نے وہ لاٹھی اپنے کندھے پہ یوں رکھ لی ایسے، اور پیچھے اپنا پاجامہ لٹکا لیا، اور یہ اسلام کا سفیر جا رہا ہے، کوئی خادم نہیں، کوئی ساتھ طالب علم نہیں، ایسا بے نفسی کا حال یہ تھا کہ کندھے پہ وہ اپنی لاٹھی رکھ لی، لاٹھی کے کونے پہ پاجامہ لٹکا دیا، اور جا رہے ہیں، پاجامہ بھی خشک ہو رہا ہے، سفر بھی طے ہو رہا ہے۔ خیر شہر کے قریب پہنچ کے پاجامہ پہن لیا، اور شہر میں ایک کرائے کی جگہ تھی سرائے میں، وہاں گئے اور لے کر کمرے میں بیٹھ کہ کل اپنے وقت پہ میں چلا جاؤں گا جہاں مباحثہ ہونا ہے۔ ادھر استقبال کرنے والے لوگ جب شہر میں پتہ کرنے گئے تو پتہ کریں کہ بھئی قاسم نانوتوی، وہ کہیں جی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو بڑے تھے ان کو رپورٹ مل گئی جی کہ مولانا قاسم نانوتوی کہیں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار میں خود ذرا پتہ کرتا ہوں۔ وہ خود پتہ کرنے گئے تو ایک جگہ انہوں نے کہا بھی مجھے ناموں کی فہرست خود دکھا دو۔ تو جب نام دیکھے تو ایک نام لکھا ہوا تھا خورشید حسن، اور یہ حضرت کا تاریخی نام تھا۔ تو حضرت نے معروف نام بھی وہاں نہیں لکھوایا، خورشید حسن کا نام لکھوا دیا کہ کسی کو پہچاننے میں بھی کوئی آسانی نہ رہے، اور کم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ مولانا ہیں ایسے ایسے؟ اور کہا ہاں بالکل، کیونکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت دبلے پتلے تھے، بہت۔ اللہ رب العزت نے انہیں بسطتاً فی العلم تو بنایا تھا، لیکن بسطتاً فی الجسم نہیں بنایا تھا۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہم بسطتاً فی الجسم زیادہ ہوتے ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں دیکھنے والا دیکھ کے کہتے ہیں بڑا بھاری عالم آ رہا ہے، مگر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت دبلے پتلے۔ اس نے کہا اس طرح کہیں، اس نے کہا یہی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ بس یہ حضرت نانوتوی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نے دروازہ کھولا، او حضرت آپ یہاں، ہم تو استقبال کے لیے آپ کا اسٹیشن پہ اتنا انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا میں اسی لیے پہلے اتر گیا تھا اور اسٹیشن پہ نہیں آیا کہ میں استقبال کے قابل نہیں تھا۔ اور اگلی بات کہی جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل، اگلی بات کہی سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ کچھ لفظ پڑھ لیے تھے، چند لفظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ جب دل کی کیفیت یہ ہونا کہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹاؤں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، پھر من تواضع للہ رفعہ، پھر اللہ ان کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، مباحثہ شاہجہان پور میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور انہوں نے سب مذاہب کا بطلان ثابت کر دیا، اسلام کی حقانیت ثابت کر۔ اب اگلی بات سنیے ذرا، کہ جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کامیابی کا علم ہوا، جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کامیابی کا علم ہوا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت گنگوئی کے علمی مقام کو آپ سمجھے نا،
کہ علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شامی سے زیادہ بڑے فقیہ تھے۔ جب انہوں نے مباحثہ شاہ جہان پور میں ان کی کامیابی کی خبر سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے ہمارا دوست اب ہم سے جدا ہو جائے گا، فرمانے لگے ہمارا دوست اب ہم سے جدا ہو جائے گا۔ انہیں جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا انہوں نے وہ کام کر کے دکھا دی۔ اور حجت اللہ فی الارض قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اسی سال میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ اکابر علماء دیوبند کا علمی مقام تھا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سائیں توکل شاہ امبالوی مجذوب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس شخص کو مجلس نبوی میں مسند افتاء کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ سائیں توکل شاہ امبالوی یہ کہا کرتے تھے۔ میاں عبد الرحیم ولایتی ایک بزرگ تھے، انہوں نے حضرت گنگوہی کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اس شخص کا قلم عرش الہی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے اور ان کا کش بڑا معروف تھا۔ اتنا تھا کہ ایک مرتبہ مولانا عبد الحی جنہوں نے موتا امام محمد پہ حاشیہ لکھا، اتنا علمی مقام ان کا، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے اور راستے میں نماز پڑھنے میں کوئی کمی ہو گئی تو کشفن معلوم کر لیا اور مولانا کو اس غلطی پہ ڈانٹا، مولانا نے غلطی کو تسلیم کر لیا، اتنا کشف تھا ان کا۔ حالانکہ انہوں نے شرح وقایہ پہ بھی حاشیہ لکھا۔ صاحب تفسیر حقانی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد میں اس کو ملنے کے لیے آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے جمل کا اور ابل کا کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا اونٹ۔ تو فرمانے لگے کہ عربی زبان پڑھو، جمل کا معنی موٹا رسہ بھی ہوتا ہے اور ابل کا معنی بادل بھی ہوتا ہے، اور جب رجوع کیا گیا تو واقعی ان کی بات صحیح نکلی۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں انوکھی شان والے ایسے محدث نظر نہیں آتے جنہوں نے بخاری شریف پہ حاشیہ لکھا۔ انہوں نے 25 پارے حاشیہ لکھا تھا، وفات ہو گئی، پھر 5 پارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے آخری مکمل کیے۔ وہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ مولانا تم نے بخاری شریف پہ حاشیہ لکھا ہے؟ جی۔ فرمانے لگے تم نے حاشیے پہ فلان جگہ غلطی کی ہے، اور جب انہوں نے حاشیے کی اس جگہ کو دیکھا تو ان کو اپنی غلطی صاف ظاہر ہو گئی، ایسا کشف تھا۔ اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم آیا ملنے کے لیے حضرت کو، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے۔ تھوڑی دیر بیٹھا، جب جانے لگا تو حضرت نے واپسی پہ فرمایا اس خادم کو کہ اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں، یہ الفاظ کہہ دیے۔ اچھا ریزن کیا تھی؟ کہ لوگ آتے تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی طرف اور وہ سختی کرتے تھے، خوب ان کو بگا دیتے تھے، دھکے دیتے تھے، جلالی طبیعت تھی اور معاملہ ایسا تھا۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم اپنے پیر کو جا کے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں، ضبط سے کام لیں۔ اب جب وہ خادم پہنچا تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد نے پوچھا کہ بھئی تم کہاں گئے تھے؟ جی میں حضرت گنگوئی کو ملنے۔ بھئی بتاؤ انہوں نے کیا کہا؟ اس نے چھپانے کی کوشش تو کی مگر وہ چھپانے تو نہیں نہ دیتے تھے، یہ حضرات تو جواسیس القلوب ہوتے ہیں نا۔ پوچھ لیا صحیح لفظ بتاؤ انہوں نے کیا کہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہا تھا انہوں نے اپنے پیر کو کہنا ضبط سے کام لیں اور خلق محمدی اختیار کریں۔ یہ سن کے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ فرمانے لگے اس صاحبزادے جیسا ظرف میں کہاں سے لاؤں جو سمندر کے سمندر پیے بیٹھا ہے ڈکار بھی نہیں لیتا۔ یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صاحبزادے جیسا ظرف میں کہاں سے لاؤں کہ جو سمندر کے سمندر پیے بیٹھا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا۔ اس لیے ان کے شاگرد دیکھیں تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد سبحان اللہ، شاگرد اپنے استاد کے کمالات کا نمونہ ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمارے اکابر کو یہ علمی شان عطا فرمائی تھی، بلکہ بعض کتب میں لکھا گیا ہے کہ کس صدی کا مجدد کون تھا، تو بعض اوقات ایک شخصیت بھی مجدد رہی، بعض اوقات ایک جماعت بھی مجدد رہی۔ چنانچہ پہلی صدی میں تابعین میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا، پھر دوسری میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض میں امام شافعی کا بھی نام لکھا ہے، اور تیسری میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم کلام کے امام، ان کا بھی نام لکھا ہے۔ چوتھی قاضی ابو بکر
باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو تفسیر کا امام بنایا تھا۔ 5ویں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ 6ٹی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فلسفہ کے ماہر تھے۔ 7ویں میں حافظ ابن دقیق العید، یہ رجال الحدیث کے ماہر تھے، ان کا نام آتا ہے۔ اور 8ویں میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ، زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث کے سب بزرگ تھے، ان کا نام آتا ہے۔ اور 9ویں میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور 10ویں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فقہ الاکبر لکھی، مرکات، مناسک، جمع الوسائل کتابیں ہیں۔ 11ویں صدی میں امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے وہ بزرگ ہیں جو جامع الاسانید کہلاتے ہیں۔ جامع الاسانید سے کیا مراد کہ پاک و ہند بنگلہ دیش کے جتنے بھی علماء ہیں ان کی علمی جو نسبت ہے وہ ان کے اساتذہ سے اوپر جاتی ہوئی شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ سے اوپر جاتی۔ یہ ایسا راؤنڈ اباؤٹ ہے کہ اس کو ایک راستہ ملتا ہے، پھر وہاں سے آگے چل۔ پھر 13ویں صدی کے مجدد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی میں تھے۔ اور پھر 14ویں صدی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ۔ آپ ان حضرات کے کام کو دیکھیں اور ان کے شاگردوں کے کام کو دیکھیں، آپ یقین کریں گے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو ایک نئی تازگی عطا کی۔ یہ وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کی کہ آج ان کی علمی شان محسوس کر کے انسان حیران ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کے میں اپنی بات کو ذرا مکمل کرتا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو فرنگی نے مالٹا میں قید کر دیا تھا، اور حضرت کے ساتھ حضرت کے شاگرد بھی تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی 2 حضرات تھے، نصیر الدین غور گشتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بالآخر وہاں سے پھر آزاد ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے، ان کو اطلاع پہنچائی گئی تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں جنازے میں پہنچتا ہوں۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب غسل دیا گیا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ کے اوپر زخموں کے نشان تھے، کسی نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ غسل دینے والے بڑے حیران، انہوں نے گھر والوں سے پوچھوایا، انہوں نے کہا جی حضرت کی عادت تھی کہ ایک بنیان تو اپنے جسم پہ رکھتے ہی تھے، عادتاً رکھتے تھے، ہمیں بھی کبھی پشت ننگی ایسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو جب گھر کے لوگوں کو بھی نہیں پتا، اب خدا اقدا کون کھولے؟ بالآخر حضرت مدنی رحمۃ اللہ تشریف لا تو لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ ساتھ تھے مالٹا میں، آپ بتائیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پہ زخموں کے نشان کیسے؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ میرے شیخ نے مجھ سے عہد لیا تھا تم میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، لیکن اب وہ تو وفات پا گئے۔ اب میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جب ہم وہاں تھے تو فرنگی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا اور انگارے زمین کے اوپر بچھائے اور کہا کہ یا تو یہ کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ ہو ورنہ ہم ان انگاروں پر تمہیں لٹائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ تو انہوں نے زبردستی حضرت کو انگاروں کے اوپر لٹایا۔ انگاروں پر لیٹنے کی وجہ سے کمر جل گئی، اور حضرت جب شام کو آئے کمرے میں تو لیٹا نہیں جاتا تھا، تکلیف کی وجہ سے صرف بیٹھے ہوئے تھے اور کراہنے کی آواز نکلتی تھی، اور ہم شاگرد اس وقت قربان ہو رہے تھے کہ حضرت آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی، کوئی جھومانی بات کر دیتے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے کتاب الحیل لکھی نا، ہیلا بھی تو ہے نا شریعت میں، تو جب جان کا مسئلہ ہو تو ہیلا اختیار کر سکتے ہیں۔ تو حضرت آپ کوئی ایسا لفظ کہہ دیتے، کوئی بات کر دیتے کہ وہ مطمئن ہو جاتے اور آپ کو تکلیف نہ دیتے۔ تو جب یہ کہا تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی طرف دیکھا، فرمان لگے حسین احمد تم کہتے ہو میں کوئی ایسی بات کر دیتا کہ وہ مطمئن ہو جاتے اور مجھے تکلیف میں نہ ڈالتے، تمہیں معلوم نہیں میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے چہرے پہ سیاہی لگا کے مدینہ میں پھرایا گیا تھا۔ میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں روحانی بیٹا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا۔ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا۔ میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آخری عمر میں جن کے دونوں ہاتھ پونچوں سے نکال دیے گئے تھے۔ میں روحانی بیٹا ہوں ان لوگوں کا۔ حسین احمد یہ فرنگی میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو دین کے ساتھ ایک عشق عطا کر دی۔
پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی. کہنے لگے کہ 2-4 دن گزرے تو اعلان ہو گیا کہ بھئی ان کو پھانسی لٹکا دو، یہ نہیں بات مانتے. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پھانسی کی بات سنی تو کہنے لگے بڑے غمزدہ، زارو قطار رو رہے ہیں، خاموش ہیں، بیٹھے ہیں. اب ہم حیران کہ یا اللہ، آگ پہ لٹایا تو صبر تھا، اور پھانسی کی خبر سن کے اب صبر کہاں گیا، اب زارو قطار رو رہے ہیں. تو کہنے لگے پھر ہم شاگرد گئے اور ہم نے کہا کہ حضرت اگر یہ پھانسی چڑھا بھی دیں گے تو آپ تو سیدھا جنت میں جائیں گے، اس میں آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بات سن کے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حسین احمد میں موت سے نہیں ڈرتا. تو حضرت پھر روتے کیوں ہیں؟ حسین احمد میں اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتا ہوں کہ کبھی کبھی وہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، قبول بھی نہیں کیا کرتا. مجھے اللہ کی شان بے نیازی رلا رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگی قربانی کہ نہیں قبول. جو اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے، قربانیاں بھی دیتے تھے، پھر اتنا اللہ سے ڈرتے بھی تھے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اللہ رب العزت ہمیں ان اکابر کا روحانی فرزند بن کر عملی زندگی، تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.